آؤٹ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ ریزلٹس ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب PS61 کا رزلٹ آ گیا ہے اور یہ کراچی سے، سندھ سے، اور شرجیل میمن صاحب جو ہیں حیدرآباد لڑ رہے ہیں اور ان کے ووٹس ہیں 3213، ان کے مقابلے میں 694. فرق بہت زیادہ ہے لیکن صرف 10 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے. سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب، شرجیل انعام میمن جو ہے وہ یہاں سے آگے. حیدرآباد ایم کیو ایم جو ہے وہ کافی زور لگا رہی ہے اور ایم کیو ایم نے جلسہ بھی جو ہے وہ آخری دنوں میں جو ایک بڑا وہاں پر جو ہے وہ جلسہ کیا تو کم بیک کیا اس نے. لیکن سر تو اگر یہ مسلم لیگ نو نکل گئی 48 سیٹس آلموسٹ جو اب تک کے نتائج کے مطابق پی ایم ایل ہیں پنجاب. ہم ابھی فیصلہ صرف اسی چیز پہ کر رہے ہیں، اسی ٹرینڈ پہ، اسی کو ذہن میں رکھ کے. یہ بیرسٹر گور کا ایک رزلٹ این 10 بنیر کا، یہ بھی بڑی قائم مقام چیئرمین پی ٹی اے کہنا چاہیے انہیں سر ابھی کیا الیکشن کمیشن کا فیصلے کے عجیب سا کنفیوژن ہے. ان کو بھی بلکہ سابق چیئرمین ہی کہیں، سابق چیئرمین کہیں، لیکن 12,000 3,000 کا فرق 346 جی اور 3,487 ہیں اور ابھی 39 پولنگ سٹیشن ہیں جن کا رزلٹ ہے ٹوٹل 397. اور اے این پی سے راؤف صاحب جو ہیں انہوں نے اچھی لیڈ لی ہوئی ہے. بیرسٹر گور صاحب نے صبح بھی بات کی تھی تو کچھ انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کی شکایت کی تھی لیکن باقی ویسے انہوں نے کہا کہ پولنگ جو ہے وہ سموتھ جاری ہے. اچھا نو ڈاؤٹ پولنگ بڑی سموتھ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. آرام سے جو بھی گیا ہے سکون سے ووٹ ڈال کے آیا ہے، وہ کہیں رکاوٹ اوورال نہیں ہوئی. بعض ہو جاتی ہے پولنگ سٹیشن. چوہر صاحب کچھ آگے ہیں، بیلونز آگے ہیں، بیلونز آگے ہیں، ان کو ہم ایسے پکڑنے کی جلدی سے اس سے پہلے کہ یہ اڑ جائیں آپ نتائج دے دیں. اے این پی جو ہے اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے اور یہ کافی فرق ہے. جی کافی فرق ہے کیونکہ آپ دیکھیں آزاد والا بیلون بھی انہوں نے بہت بڑا دیا ہے کہ وہ زیادہ فلائی کر رہا ہے ہوا کے ساتھ. جتنی زیادہ ہوا آگی اتنا بڑا بیلون. ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. صبح 9 بجے اس کا فیصلہ صبح 9 بجے کریں. اٹس ٹو ارلی. جی اب تک کی جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اب تک میں آزاد آگے ہیں اور باقی پارٹیز پیچھے ہیں. اب تک نہیں ایسی ہے، ابھی تک تو ایسی ہے لیکن چوہر صاحب کے لیے انتظار کرنا پڑے گا صبح 9 بجے تک. 10:30 بجے آپ اتنی جلدی ابھی دیکھیں ابھی یہ سمجھے صرف ہوا چل رہی ہے، کدھر سے کدھر جا رہی ہے اور مطلب وہ ہوا کا پتہ نہیں ہوتا نا، یوں جاتے جاتے اچانک یوں ہو جاتی ہے. مزمل آپ تک ہوا نہیں پہنچی. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ایاز صاحب نے جو کہا کہ انڈیپینڈنٹس جس طرح آگے ہیں، یہ ڈسپیرٹی کتنی ہے؟ مطلب ابھی آپ پہلے ایک نمبر دے رہے تھے، یہاں دے نہیں رہے نمبر. اب میرا ہے انڈیپینڈنٹس میں اور پارٹیز میں کتنا فرق؟ اصل میں نمبر نہیں ابھی دینا بنتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک 50% وہ ریزلٹس نہیں آ جاتے سیف کھیل رہے ہیں، سیف کھیلنا پڑے گا. اور ظاہر ہے باقی شوکت بسرا صاحب کا کم پولنگ سٹیشنز ہیں جیسے کہ ابھی شوکت بسرا صاحب کا آ گیا 40 ان کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا رزلٹ آیا ہے اور ٹوٹل 340 ہے نا. جی یہاں پر پہلے 349 اعجاز الحق صاحب جو تھے وہ یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہے تھے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اعجاز الحق صاحب پیچھے چلے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ اب آگے ہیں. بسرا صاحب آپ کو یاد ہے یہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے بڑا ٹائم گزارا ہے اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن بھاول نگر جو ساؤتھ کے اندر یہ آزاد امیدوار اچھا پرفارم کریں، جہاں پر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن مینجمنٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. تو بسرا صاحب بھی جو ہے وہ کچھ ملا کر کچھ سختیاں انہوں نے بھی صحیح ہیں لیکن یہ کہ اس کے باوجود الیکشن مینجمنٹ اگر پی ٹی آئی نے نہیں کی تو اس کے باوجود اچھا ووٹ ہے. اچھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ساؤتھ میں پیپلز پارٹی زیادہ بہتر پرفارم کرے گی جو ابھی تک مجھے ریزلٹس میں نظر نہیں آیا. لیکن یہ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ پہ جس کی بہتر ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ آزاد کینڈیڈیٹس کی جو مینجمنٹ تھی وہ زیادہ بہتر ہے پیپلز پارٹی. اور شوکت بسرا جو تھے جب پیپلز پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑایا تو ان کو کبھی بھی اتنے ووٹ اس طرح سے جو وہ نہیں ملے. تو ابھی یہ شوکت بسرا کا جو ووٹ ہے ایسا لگتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا بڑا اچھا خاصا کردار ہے اور شوکت بسرا صاحب اگر این اے کے حلقے سے وہ آگے ہیں، مسلم لیگ نون اور اعجاز الحق صاحب ان کی بھی کنسٹیچوئنسی یہی ہے. ہاں جی تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو بڑی بات ہے. شروع میں وہ میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ آپ کو بسرا صاحب کو دینا چاہیے کہ انہوں نے کون سی پارٹی چنی. لیکن اس میں صرف 800-900 ووٹس کا فرق ہے. انہوں نے دیکھیں الیکشن ڈے کی جو خاص طور پر ایک مینجمنٹ انہوں نے پارٹی چنی اور پرانے لوگ ہیں نا، پرانے لوگ ہیں ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے. ہاں اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ. لیکن 800 ووٹس کا فرق ہے، تقریباً 40 پولنگ سٹیشنز کا ہے. یہ تو کوئی فرق کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. یہ تو ایک پولنگ بوتھ سے
चेंज हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। देखिए जो लाहौर के पोलिंग स्टेशन के नतायज आ रहे हैं, वहाँ पर अगर आप एक पोलिंग स्टेशन उठा के देखें तो 1400, 1500, 1300 वोट निकल रहा है। लेकिन ये कि जैसे आप थोड़ा सा जरा बाहर जाते जाएं तो ये तादाद आपको जो है वो कम होती जो है वो जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि देहात के अंदर वोटर टर्न